ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک ملحد شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے زمانے کے علماء کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس کائنات کا بنانے والا موجود ہے، انہیں بلاؤ، وہ مجھ سے مناظرہ کرے اور میں ثابت کروں گا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا تو امام صاحب نے مقرر وقت بتا دیا کہ میں اس وقت پر آؤں گا اور اس سے مناظرہ کروں گا۔ جب دربار لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ ملحد بھی آ گیا۔ امام ابو حنیفہ مقرر وقت پر نہیں آئے، وہ اپنے مقرر وقت سے لیٹ پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لیٹ آئے تو امام صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میرا گھر دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تو دریا کے کنارے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا چند تختے تھے جو دریا کے اندر تھے، لکڑی کے تختے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو گئے۔ یوں جڑتے جڑتے پوری کشتی بن گئی۔ جب کشتی بن گئی تو میں نے دیکھا وہ کشتی بغیر ملاح کے میرے سامنے آ کر رکی، میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ چلتی چلتی مجھے یہاں تک لے آئی، اسی وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی۔ جب امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ نے یہ بات کی تو وہ ملحد کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اے لوگو، اس کو دیکھو، یہ تمہارے زمانے کا بڑا عالم ہے، بھلا کوئی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے یا بغیر ملاح کے چل سکتی ہے؟ تو امام صاحب، امام ابو حنیفہ نے یہاں فرمایا کہ بھائی، جب چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور نہ ہی بغیر چلانے والے ملاح کے چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے خود بخود بن سکتی ہے اور بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ جب امام صاحب نے یہ دلیل دی تو سارے لوگ امام صاحب کی ذہانت کی داد دینے لگے اور خود وہ ملحد وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔